جو چیزیں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں کفار اور مشرکین سے لڑنے کے لیے جو چیز آڑے آتی ہے، جو چیز روکتی ہے، اس میں سے یہ آخری ہے۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینا اور زبانی اقرار کر لینے کا صرف نام نہیں، کیونکہ مومنوں کا اللہ کے ساتھ معاہدہ اور سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ دنیا میں وہ اپنا مال بھی اللہ کے حوالے کریں گے اور اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کریں گے۔ ویسے ہی پوری کائنات ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے۔ بے شک وہ انسان کا، اس کی اپنی جان ہو یا اس کا مال ہو۔ دیکھیں، ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے، کوئی زہر کھا لیتا ہے، کوئی خودکشی پھانسی لے کے کر لیتا ہے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طریقے سے وہ مرے گا قیامت تک اسے اسی طرح سزا ملتی رہے گی، یعنی بار بار مرتا رہے گا، بار بار زندہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان اس کی اپنی ہے، مرضی اس کی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے، اسے سزا کیوں ہے؟ بھائی وہ اپنی جان کا مالک نہیں۔ مالک کون ہوتا ہے؟ چیز کا مالک وہ ہوتا ہے جس نے بنائی ہو، جس نے خریدی ہو، جس کا پیسہ یا وقت یا محنت لگی ہو، تو تب جا کے چیز اس کی بنتی ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو بنایا نہیں، اس میں انسان کی محنت کار فرما نہیں۔ تو جب وہ چیز اس کی ملکیت نہیں، اس کا مالک نہیں، تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا بھی وہ حقدار نہیں۔ جس کا پلاٹ ہے وہی اس میں بنا سکتا ہے نا، یا دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ آج کل تو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی چیز ملکیت ہوتی ہے وہ اس میں تصرف کرنے کا، اس کو بیچنے کا، اس میں تعمیر کرنے کا اختیار وہ رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان کا بنایا ہوا بدن اس کی اپنی مالکیت نہیں، تو پھر اس میں وہ کمی بیشی کرنے کا مالک بھی نہیں۔ موت تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کا عمل اس میں شامل ہے۔ ویسے بھی اس نے مر جانا تھا، لیکن چونکہ اب حلال جانور ہے، اس پہ شریعت کا حکم نہیں آیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا نا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ حلال تھا، لیکن چونکہ شریعت کا حکم اس پہ نہیں آیا، تو وہ گائے تھی، بھینس تھی، بکری تھی، تو شریعت کا حکم اس پہ نہیں چلا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا استعمال ناجائز ہو گیا، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ساری کائنات جب بنانے والا اللہ اور اس کے اندر کمی بیشی اور تصرف کرنے کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہاں، انسان اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھتا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟
کہ وہ بدن کا کوئی حصہ کاٹنا چاہے نہیں کاٹ سکتا. اچھا، یہ جو مثلا دوسرے کو کوئی چیز عطیہ کرتے ہیں، یہ بھی مثلا خون ہے، کسی کو گردہ دینا ہے، کسی کو جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ہے، یہ بھی شرعی طور پہ نہیں کر سکتا. شرعی طور پہ اس کی اجازت، کیوں کہ وہ اپنی اس چیز کا مالک نہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں. جب مالک نہیں تو اس کے اندر تصرف کرنے کا، اس کو آگے پیچھے کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار نہیں. ہاں، ایک دوسرا اللہ کا بندہ وہ ایک بیماری میں، ایک عارضے میں مبتلا ہے، شوقیہ نہیں، اگر یہ کوئی کام کر دے، آدھا لیٹر خون کا دے دے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو اس صورت میں اسے کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کو کاروبار بنائے، پیسوں کا بیچے، کسی سے پیسے لے کے تو پھر اسے خون دے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں. وہ پیسے اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ہاں، للہ فی اللہ کوئی بندہ اس کی ضرورت ہے اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ لگایا جائے تو بچنے کے امکانات، چانس موجود ہے، تو پھر اس کو وہ چیز عطیہ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو کاروبار بنانا یا اس کا کوئی معاوضہ ان سے طلب کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے. یہ شہروں میں تو آتے ہیں بال لینے والے بھی، کنگھی کے بال، یہ بیچنا حرام ہے، تجارت کرنا حرام ہے، شریعت کا حکم. انہیں جلانا بھی جائز نہیں، شرعی طور پہ دفن کیا جائے. اصل صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں ایسے بھی ناخن ہیں، بال ہیں، ان کو ایسے پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ درمیان میں بات آ گئی. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان کی جان اور اس کا مال کس کی ملکیت تھی؟ سودا ہو گیا ہے اللہ کی. تو چیز تو اللہ کی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں مالکیت اللہ کی ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں اپنا مال اور جان مجھے دے دو اور جنت لے لو. ٹھیک ہے، جبکہ جان بھی ہماری اپنی نہیں، اور جو مال کمایا ہے وہ صلاحیتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اس کے باوجود رب تعالیٰ کا رحم ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو اور جنت لے لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکو، کہ صرف کلمہ پڑھ لیا آپ نے، صرف کلمہ پڑھا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں. جس طرح میں آج کا مسلمان ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجات کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، باقی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں. میں اپنی، تو اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو پھر اللہ آخرت میں فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کرے گا. پھر فیصلہ میری مرضی سے نہیں ہوگا. رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کی زندگی میری مرضی سے گزار تو جنت اپنی مرضی سے رہے، پھر جنت تیری مرضی سے ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میری مرضی سے ہو، میری اور میرے رسول کی مرضی سے ہوگی. اپنی ساری خواہشات، اپنے سارے رشتہ دار، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنی مرضی سے استعمال نہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے استعمال کر. تو کل قیامت کا دن ہوگا تو اس کے بعد اللہ کہیں گے ما تشتہی انفسکم، آج میری مرضی نہیں، آج سے کس کی مرضی ہے؟ تیری. کیونکہ تو نے 60 سال 70 سال کی زندگی میری مرضی سے گزاری. تو اللہ کہتے ہیں ہم کسی کا بدلہ اور احسان چھوڑتے نہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو رب بندے کو نہیں بلاتا، بندہ رب کو بھول جاتا ہے.
بندہ جب رب کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کی طرف سے بھی جواب نہیں آتا، لیکن بندہ تھوڑی سی ابتدا کرے، حدیث میں آتا ہے بندہ چل کے ایک بالش چلے، اللہ کہتے ہیں میں ایک ہاتھ آتا ہوں، یعنی اس کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے۔ بندہ چل کے آئے، اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، یعنی بندے کی طرف سے گڑبڑ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اس کی جان اور مال تھا، مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، اس طریقے پہ خرچ کرے گا، ورنہ قیامت کے 4 سوال ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ لم تزل قدم بنی آدم حتی سئل عن خمس، بندہ پاؤں اللہ کے سامنے سے ہلا نہیں سکے گا قیامت کے دن جب سے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 2، پوری زندگی کیسے گزاری؟ 2 ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے مال کیسے کمایا، اور چوتھا ہے خرچ کہاں پہ کیا۔ کمایا تو جائز طریقے سے تھا، لیکن سٹدا کنجریاں تے رہا، شراب پیندا رہا، غلط کماں تے لایا۔ مال کمانا بھی صحیح ہے اور خرچ بھی صحیح جگہ پہ، یہ نہیں کہ تنخواہ میری ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم اور میری مرضی، نہیں، نہ میرا جسم نہ میری مرضی، نہ میرا جسم مرضی، میں نے بتلا دیا مرضی وہاں پہ چلتی ہے جہاں ملکیت ہوتی ہے، جب ملکیت ہی نہیں تو مرضی کس بات کی۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے پہ پابندی وہاں جینے پہ پابندی، مرنے کے بعد پھر مرنا نہیں، مرنے کے بعد پھر جینا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے۔ اور جہنمی کہہ رہیں گے لا، جہنم میں کیا ہوگی پریشانی؟ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت بھی نہیں تو زندگی بھی نہیں، موت بھی نہیں، اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو دمبے کی صورت میں لا کے جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت پہ بھی موت آ جائے گی، موت پہ موت آ جائے گی، موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تو پھر زندگی ہی زندگی ہوگی، پھر زندگی ہی زندگی ہوگی، تو زندہ رہنا بھی پابندی ہے اور مرنا بھی۔ تو بندہ ہے، بندہ ہوا جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو اپنے آقا کی مرضی کا تابعدار ہو اس کو بندہ کہتے ہیں۔ تو ساری کائنات کیا ہے؟ رب کی عباد اور اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک اکیلا ہے جو اپنی مرضیوں کا مالک ہے، باقی کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ تو جب مال بھی اس کا نہیں، جان بھی اس کا نہیں، اس کی نہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی سے مال کما بھی نہیں سکتا اور اسے خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال ہے سارے کام کیے، دین کا علم کتنا حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا سبق 10 آیتیں، کتنی؟ 10 آیتیں پڑھتے، انہیں سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے، پھر اگلا سبق۔ یہ شریعت ہے کہ جہاں پہ انسان کی اپنی مرضی نہیں، تو جب اپنی مرضی ختم کر دی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب اپنی مرضی، نہیں، اب کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ تو یہ امتحان ہے انسان کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن آ گیا، اور ایک طرف شریعت کا حکم ہے، تو اب یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اللہ کو رکھتا ہے؟ اب یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر رشتہ داری پالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے،
تو پھر اللہ کا اور اس کا کوئی معاہدہ نہیں، معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ معاہدے میں یہی کہا تھا نا، میری جان اور میرا مال میری مرضی نہیں چلے گی، میرا جسم اور میری مرضی نہیں، جسم کا مالک بھی اللہ اور مرضیوں کا مالک بھی اللہ۔ تو جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم، تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے، ان تترکو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے کیا گمان کر لیا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللہ کہندے نا اساں دنیا تے نکھیڑا کرنا بھئی جھوٹا کون ہے اپنے دعوے وچ تے سچا کون ہے، نکھیڑا ہو سی تو اگے کام چل سی، صرف دعوے سے کام خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، فطرت تو کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ چیزیں مسلمان نہیں ہیں تو صرف زبان کہتی رہے لا الہ کی تسبیحات، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو کلمے کی جو تعلیمات ہیں وہ کہتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب ایک طرف میرے اور میرے رسول کے دشمن ہیں اور دوسری طرف رشتہ داری ہے، اب پتہ لگے گا رشتہ داروں کو رکھتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو رکھتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین، یہ یعلم عموماً ایسی جگہوں پہ آتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کہتے ہیں لیظہر، اساں نکھیڑا کرنے اور دنیا والے نوں دسنے ہاں، ہم نے اس کو الگ الگ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حامی ہے اور یہ شیطان کا حامی ہے، اولئک حزب اللہ اور حزب الشیطان، عباد الرحمن اور عباد الشیطان، ہم نے فرق کرنا ہے کہ کون اللہ کی طرف آتا ہے اور اس کے رسول کی طرف اور کون شیطان کی طرف جاتا ہے۔ جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ یقیناً شیطان کا راستہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، جو ایمان والے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، رسول کے طریقے کے خلاف کسی اور کا طریقہ اپناتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ کہندے اسی بھی بری الذمہ تے ساڈا رسول بھی بری الذمہ، کہ جس ٹائم تے تساں ساڈا نہیں کیتا تو قیامت دن نہ رسول نے شفاعت کرنی ہے نہ اللہ نے اپنی رحمت تے عنایت کرنی ہے۔ تو اس دن اس واسطے ہونی ہے کہ جس دنیا وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی تڑ رکھی، برادری ناراض ہوندی ہے تے 10 دفعہ ہوئے، والد ناراض ہوندا 50 دفعہ ہوئے، جائیداد وچوں آگ کردا تے بے شک کر دے ہے، نہ ناراض ہوئے اللہ اور نہ اس دا رسول۔ جنہ بندیاں اس گل تے قائم رہے تے اللہ کہندے پھر آخرت دی زندگی انہاں دی مرضی نال ہونی ہے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی موجود ہوگا، اور جو دل کے اندر آئے گا وہ بھی ہوگا، جو ابھی دل میں آیا نہیں وہ بھی ہوگا، یعنی بعد میں آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، وہ بھی اللہ کہتے ہیں ہم اس کا پورا کریں گے۔ ذالک واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کہتے ہیں باقی میں دسن دی ضرورت نہیں، مینوں پہلے تو پتہ کہ تساں کیا کر رہے ہو یا کیا کر سو۔ ایک ہوتا ہے بتلانے والا بتلائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور بتلانے والا غلط بھی بتلا سکتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میں غافل نہیں، بھائی میں سو گیا ہوں یا میں دوسرے ملک چلا گیا ہوں تو پچھو تسی جو مرضی ہے کردے رہو تو مینوں پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماندے کہ اس نوں نہ اونگ آندی ہے، مینوں نہ نیند آندی ہے،
نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تھکاوٹ ہے، ولا یعودہ حفظہما، میں تھکاوٹ بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، مینوں کسی دی ضرورت بھی نہیں، کسی دے دسنے دی ضرورت بھی نہیں، تو میں غافل بھی نہیں، واللہ خبیر، میں اچھے طریقے سے خبر رکھتا ہوں، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، اور جو عمل کر رہے ہو وہ بھی، جو ابھی عمل نہیں کیے آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، اور ایسے عمل بھی ہیں جن کا ابھی تک تمہارے دل میں ارادہ بھی نہیں آیا، ان کے بارے میں بھی میں باخبر ہوں۔ تو جب اتنی باخبر ذات ہو، اس کے سامنے بندہ چکر چلا نہیں سکتا۔ دنیا والن چکر دیتا جا سکتا، دھوکہ دیتا جا سکتا، لیکن اللہ نو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔